خد کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ مجروح ہوں جہاں پر کا محشر میں برہم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا۔ مقبول دعا میری بے خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ چہرے سے سیاہ پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ میں سمجھتا ہوں کہ ایچ اینڈ ایوری ڈے ایوری منٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں کبھی گروپ میں رہ کے ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے یہاں کر، ہم سوچتے ہیں کل کریں گے، پرسوں کریں گے، پھر کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک رسپانسبلٹی دے کر اگر آپ کو یہاں بھیجا ہے، آپ کی پہلی رسپانسبلٹی مجھے لگتا ہے آپ کی ایجوکیشن کے لیے ہے، بیکاز بہت سارے لوگوں کی امیدیں آپ سے جڑی ہیں، وہ شاید ہم کہیں نہ کہیں لوز کر جاتے ہیں، کبھی پارٹی میں، کبھی دوست یا ریز۔ وہ ایز این ایلڈرلی ایڈوائز یہ دینا چاہوں گا کہ آپ جس چیز کے لیے یہاں پر آئے ہیں، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز اس وقت دہلی میں ہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے پریمیئر انسٹیٹیوشنز ہیں۔ میرا جیسے نیشنل لاء اسکول حیدرآباد سے میں نے لاء کیا ہے اور اس کے بعد میں لاء آفیسر تھا، بٹ ایون ان دا لاء فریٹرنیٹی جیسے نیشنل لاء اسکولس میں ان کو اچھا کالج مانا جاتا ہے، بٹ دیر از لاٹ آف ریسپیکٹ فار دا انسٹیٹیوشن جو دہلی میں ہے، بیکاز انسٹیٹیوشن کی صرف اس سے تعلیم جو آپ ایجوکیشن اکیڈیمیا سے جو آپ کو ملتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بٹ آپ کا ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سارے کنٹریز میں بھی دلی کا بہت زیادہ ذکر رہتا ہے کہ ہاؤ اسٹوڈنٹ فرینڈلی دہلی از، کتنی اپرچونیٹیز آپ کو دلی دیتا ہے۔ آپ اگر گریجویشن کرنا چاہو، آپ ماسٹر کی کورسز کرنا چاہو، کہ ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز ہمارے یہاں ہیں، اور میرے بہت سارے کولیگس ہیں جو میرے ساتھ کلاس میٹس ہیں، وہ جے این یو سے ایک سال کا کورس کر کے لنڈن باہر کے کنٹریز میں وہ وہی بولتے ہیں یہی بات۔ آکسفورڈ میں بھی جا کے ان کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو یہ ماحول ہے دلی کا وہ شاید کہیں نہیں ملتا ہے، بیکاز یہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ فرینڈلی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیزیں یہاں پہ ایزیلی دستیاب ہو جاتی ہیں، اویلیبل ہوتی ہیں، تو اس لیے میرے بار بار یہ کہنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ آپ اس اپرچونیٹی کو
بالکل نہیں جانے دیں. آپ کسی بھی اکیڈیمیا میں ہیں, کسی بھی اسٹریم میں ہیں, کوئی بھی کریئر آپ پرسیو کر رہے ہو اس کو اچھے سے کرنا ہے. بیکاز یہ جو ٹائم چلا جاتا ہے, جیسے میں آپ کا بیتا ہوا مطلب کل ٹائم وچ یو ہیو لاسٹ, آئی ایم دیٹ پرسن, بٹ بیکاز آئی ہیڈ اے ڈگری ان لا وہ تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے. میں آلریڈی جاب کر رہا تھا گورنمنٹ حیدرآباد کے ساتھ, تو وہ تھوڑی سی پریولیج مجھے ہو گئی, بٹ آپ نے وہ اپرچونیٹی بالکل مس نہیں کرنا ہے. یہ بلا ہے موجز نما کی بستی ہے, یہ بلا ہے یہ موجز نما کی بستی ہے, کفن میں اس کے لپیٹو ہاتھ لے جاؤ, کفن کے لپیٹو حیات لے جاؤ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے حیدری، حیدری، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، ہم سب کا مولا، ہم سب کا نعرے حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ, کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں, ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ, ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ. اس لیے آپ کسی بھی قوم میں دیکھیے, کسی بھی قوم کی ترقی میں سب سے زیادہ فنکشن دانشوروں کے, تعلیم یافتہ لوگوں کے. قوم کو آگے لے جانے میں بھی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, قوم کو بگاڑنے میں بھی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. آپ دنیا کی بڑی سے بڑی جنگوں کی ہسٹری پڑھ لیجئے, کسی جاہل نے شروع نہیں کیا ہے, پڑھے لکھے لوگوں نے شروع کیا ہے. کسی بھی قوم کی بربادی, آپ ہٹلر کو کیا جاہل سمجھتے ہیں جس نے اتنے خطرناک جنگیں شروع کی؟ یا فرسٹ عالمی وار, سیکنڈ وار جو پوری دنیا لیول پر لڑی گئی, کیا یہ لوگ صرف جاہلوں نے چھیڑی ہے؟ نہیں. یا آج جو کلچرل وار ہے, یہ سب آپ سمجھ لو جاہلوں نے چھیڑی ہے؟ نہیں, عالموں نے چھیڑی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ عالم جنہوں نے صرف ایک ہی صنف کو لیا, جنہوں نے صرف ٹیکنالوجی کو لیا, جنہوں نے صرف مادی ترقی کو لیا, جنہوں نے صرف میٹریلزم کو اپنا ہدف و مقصد قرار دیا, جنہوں نے صرف اور صرف پروفیشنلزم کو اپنا ہدف و مقصد قرار دیا, ان لوگوں نے یہ راستہ دکھایا. لیکن اگر ہم اور آپ وہاں پہ ان تمام کوالٹیز کے ساتھ ساتھ معنویات کی طرف لوگوں کو لے جائیں, جو مکتب امام حسین کا ہدف و مقصد ہے. امام حسین کہ یہ مکتب, یہ یونیورسٹی جس میں امام حسین جو سبجیکٹ پڑھانا چاہ رہے وہ دینداری ہے, وہ فداکاری ہے, وہ ایمانداری ہے, وہ شجاعت ہے, وہ وفاداری ہے, وہ غیرت ہے. اس سبجیکٹ کو پڑھ کر آپ سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے. اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد آپ ان تمام ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کر پائیں گے, دنیا کے تمام فیسلٹیز کو صحیح استعمال کر پائیں گے. نہیں تو اس کی طرح اپنی چھوٹی سی چھوٹی آزمائش کے لیے ہزاروں بستیوں کو برباد کر دیں گے. لیکن جب آپ پڑھے ہوں گے, آپ اس نہج کو لوگوں کو بتائیں گے, تو اس وقت کہیں گے من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا, جو ایک شخص کو مارتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو مار دی ہے. ومن احیا نفسا فکأنما احیا الناس جميعا, جو ایک شخص کو زندہ رکھتا ہے گویا اس نے پوری عالم بشریت کو زندہ رکھا ہے. تو آپ کی ایک ہدایت سے, آپ کی ایک سپیچ سے, آپ کی ایک تبلیغ سے, آپ کی ایک ریسرچ سے اس قوم کی
ترقی، اس قوم کی حیات، اس قوم کو قوت مل سکتی ہے. اور آپ کے ریسرچ اگر غلط ڈائریکشن پہ چلا جائے، جس طرح بہت سی جنگیں، بہت سے اختلافات، بہت سی بربادیاں قوموں کو جھلی ہے، وہ آپ کے غلط ڈائریکشن کی وجہ سے. لہٰذا جوانوں، علماء اور بزرگوں سے ملنے کے لیے کیوں ہم اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے منطقے کے علماء سے ملو. ہم اور آپ سمجھتے تھے علماء یعنی مجھ جیسے ٹوپی پہننے والا ایک عالم دین، صرف ان سے ہی ملنا بہتر ہے. نہیں، عالم یعنی جو آپ کے یہاں سب سے پڑھا لکھا ہو. عربی میں عالم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اہل علم ہے، دانشوروں کو. جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کو کہتا ہے رجال الدین، دینی عالم، دین سیکھنے والے، دین کے عالم. تو جو دین کی ضروریات ہے، دینی افکار ہے، آپ ہم سے سیکھیں. لیکن آپ کے اپنے سبجیکٹ سے مربوط چیزیں آپ اپنے پروفیسر سے، اپنے ڈاکٹر سے، اپنے لیکچرر سے ان سے خوب سیکھیے. اس لیے جس طرح آپ عید کے موقع پر یہاں آتے ہو اتنا ثواب ہے، اتنا ہی غور سے آپ کو اپنے پروفیسر، لیکچرر یا اپنے بزرگوں کے باتوں کو سننا بھی عبادت ہے. یہ ہم اور آپ کبھی بتاتے نہیں ہیں، چونکہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ دین سے تو خارج نہیں ہے، یہ بھی دین میں ہے. یہ جو یورپ نے ہم اور آپ کو دنیا الگ دین الگ، ہماری تعلیم الگ، دنیاوی تعلیم الگ کی جو حملہ کیا ہے وہ ہم نے تھوڑی کی ہے. وہ 200-300 سال سے پہلے یورپ کی اسکلچر وار نے، ان کی نئی تھیوریز نے کی ہے، چونکہ ان کے یہاں دین کے نام پہ حملہ ہوا ہے. اسلام تو یہ نہیں بتاتا. اسلام آپ کی تعلیم کو دین بتاتا ہے. آپ جو سیکھنے آئے ہو دین سیکھ رہے ہو، تو جو دین سیکھ رہے ہیں یعنی عبادت کر رہے ہیں. لہذا آج آیت اللہ سیستانی، آج رہبر معظم انقلاب، آج ہمارے بڑے بڑے مراجع کرام کیا فرماتے ہیں؟ اگر اس لائن میں کوئی طالب علم آئے اور اس کو ضرورت پڑ جائے، فیس ہے یا بہت، چونکہ ہم اور آپ بڑی بڑی پڑھائی اور بڑی بڑی کرسیوں پہ آنے کے لیے ہم اور آپ کو بہت سے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وجوہات شرعیہ آپ کی خمس اس اسٹوڈنٹ کو دے دو تاکہ وہ آگے جا سکے، اس کے خرچ کرنا ضروری ہے. تو آج آپ لوگ قوم کے اپنے گھر والوں سے یا گھر کے جو بھی پڑھے لکھے افراد سے بتائیں، اگر آپ کے دوست، آپ کے روم میٹ کوئی ایسا ہے جو غریب ہے لیکن پڑھنے میں باصلاحیت ہے، ان سے کہیے کہ ہم اپنے والد کا خمس آپ کو لا کے دیں گے، میرے دوست تو آگے پڑھ. یہ بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے.